أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخلق صورة للذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يحاد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلناه عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوکیل۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پارسا ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے، جو نیک کام انہوں نے کیے ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی، پس جو شخص راہ راستوں پر آ جائے تو اس کے لیے اپنے لیے نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، تو ان کا ذمہ دار نہیں۔ ومن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف یہ نہیں کہ ماضی کی پوری تاریخ بتا دی، بلکہ آگے جو آنے والا ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد مستقبل میں قیامت تک، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو گمراہ ہیں، جو اللہ کی ہدایت کے سوا چیزیں بیان کرتے ہیں، ان کی پہچان بتا دی، اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ آدمی اس کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شناخت تو یہ بتائی۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ وہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ کیسے؟ جھوٹ کی بے شمار قسمیں ہیں، لیکن اس میں درجات ہیں۔ سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بتائے، شرک، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بالکل واضح طور پر کہا اس پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں، اس کے فیصلوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اس کی جناب میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اپنی بات منوا سکے، بلکہ اس کی جناب میں جو لوگ سفارش کریں گے ان لوگوں کا بھی معاملہ بالکل صاف ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
جب تک اللہ ان کو حکم نہیں دے گا کہ تم ان کے بارے میں سفارش کرو، وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف واضح اعلان کر دیا کہ جھوٹا وہ ہے جو ایسی بات بولے جو اللہ کے نازل کردہ دین میں نہیں ہے، ایسی بات بولے، یہ ایک ہوا شرک۔ دوسرا جھوٹ، کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں پچھلی قوم کو بیان کی، انہوں نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دی۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ یہ جھوٹ پچھلی قوموں میں ہوا۔ ایک جھوٹ یہ بیان کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ایک جھوٹ یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اللہ تعالیٰ کی جناب میں سفارشی ہیں۔ سب کی دلیلیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، سب کی۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ان الشرک لظلم عظیم کہا۔ کہیں کہا جو تم دوسروں کو پکارتے ہو قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ یہ جو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، کیا یہ آسمان اور زمین کے بنانے میں اللہ کے ساجی اور شریک تھے؟ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، اگر تم سچے ہو۔ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یوسف نے جب قیدیوں کو دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ چھوٹے چھوٹے کمزور لوگوں کو معبود بنایا تم نے، ایک ساری قوت کا مالک رب، اس کو پکارنا صحیح ہے یا ان کو؟ اور یہ جو تم نام بتا رہے ہو فلاں فلاں، اس کے اندر بہت قوت ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بات چلتی ہے، اس کے ذریعے جائیں گے، اس کو پکاریں گے تو یہ مدد کو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کیا کہا؟ اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو تمہارے باپ دادا نے بنا لی ہے، کسی نبی کی یہ دعوت نہیں ہے۔ اللہ نے کسی نبی پر یہ دعوت نہیں بھیجی کہ تم بندوں کو پکارو، بلکہ اللہ نے اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ دادا نے بنا لیا ہے، سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، ہم ان کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ اللہ کے قریب کر دیں میں۔ یہ سب جھوٹ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ایک دوسری چیز کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں جو اللہ کے علموں میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ کیونکہ دین کے نام پر اگر کوئی چیز ہم کو بیان کرنا ہے تو کیا بیان کرنا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا اس کو، جو لوگوں کا بتایا اس کو نہیں۔ کیونکہ ہم لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا تم نے اللہ کے شریک بنا لیا ہے جو تمہارے لیے دین بنائے؟ تو دین بنانا کس کا کام؟ اللہ کا، اور دین بتانا رسول اللہ کا۔ اب تم دین میں نئی نئی چیزیں بنا کر کے لوگوں کو بتا رہے ہو، یہ اللہ پر جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، یہ دین میں ہے۔ اللہ کا دین جو ہے اس میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا سچا دین جب ان کے پاس آیا تو اسے جھوٹا بتائے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو حضرت اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت مشرکین مکہ کے سامنے پڑھی کہ کوئی سفارشی نہیں ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو اور تمہاری پکار کو وہ سنتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ مجرم اور گنہگار کے نہیں سنتا، بلکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ یہ کیسی قوم پر یہ آیت نازل ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے استغفار کرو، اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔
اللہ نے تو شیطان کی بھی دعا قبول کی قرآن میں، قیامت تک کہ جب اس نے چھوٹ مانگی تو اس نے اللہ نے چھوٹ دی۔ اللہ کی جناب میں کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کا ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بڑی شرم آتی ہے اللہ کو، اسی لیے اللہ نے کیا کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے، کیونکہ جب مشکل میں آتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، ایک ایسی قوت اور سہارے کی تلاش ہوتی ہے جو سارے بند راستوں کو کھول دے ہوئے، تو کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس کے قریب ہوں، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اب جب وہ پکارے گا ڈائریکٹ اللہ کو تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، میرے بندے جب مجھ کو پکارتے ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں ان کی پکار سنتا ہوں، کیا کہا، میں قبول کرتا ہوں، یعنی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، اسی لیے خوب دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور دعا میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے، حدیث میں منع ہے اے اللہ تو چاہے، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کو چاہنے سے کون روک سکتا ہے؟ اے اللہ مجھ کو عطا کر، یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ مانگو، اس سے مانگ رہے ہو جو ساری قوتوں کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ اس حدیث کو یاد رکھو، صحیح مسلم کی روایت کو، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے دنیا کے انسان ایک میدان میں جمع ہو کر کے ہر آدمی اپنی ہر حاجت کو پیش کرے، کیا کیا پیش کرے گا آدمی، کیا کیا پیش کرے گا، ذرا سوچو، کم کوئی نہیں مانگتا ہے دنیا کے اندر۔ آج اگر کسی کو ایک گھر ہو جائے، پہلے بولتا ہے چھوٹا سا ایک خود کا گھر، پھر اس کے بعد بڑا گھر، پھر ایک پلاٹ خرید لیا تو اب دوسرا، پھر تیسرا۔ اللہ کے نبی نے کہا صرف وہ کب رکی، مٹی اس کی پیٹ کو بھرتی ہے، ابن آدم کو سونے کی ایک وادی ملے تو دوسری، کیا کیا مانگے گا، اور جب یہ معلوم ہو کہ کچھ بھی مانگو مل جائے گا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے بندے اپنی ہر ضرورت کو پیش کریں، ہر چیز کو، اللہ سب کی پوری کر دے گا۔ تو کتنی اس کے خزانے میں کمی ہوگی جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جتنا سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالو کتنا پانی نکلے گا، بس ایسے عظیم خزانوں کے رب کے سامنے آپ نے ہاتھ پھیلایا ہے، کبھی جھجک سے نہیں مانگنا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب اللہ سے دعا مانگو تو کیسے، جنت الفردوس مانگو، سب سے اعلیٰ جنت، کھل کر۔ اللہ کے نبی نے کہا ڈھل مل ہو کر دعا مت مانگو، یقین سے مانگو۔ دعا جب بھی آدمی مانگتا ہے اللہ رد نہیں کرتا ہے، ہوتا کیا ہے، صرف کبھی کبھی شکل بدل جاتی ہے، جیسے مثلا ایک آدمی نے دعا مانگی اللہ مجھ کو خوب مال دے، ایک آدمی نے دعا مانگی اللہ مجھ کو لڑکا دے، ایک آدمی نے دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو خوب عزت دے۔ اب ہوا کیا، مال والے کو کبھی مال مل جاتا ہے، عزت والے کو عزت، اولاد والے کو اولاد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ملتی ہے لیکن دعا قبول ہوتی ہے، کیسے، اللہ تعالیٰ اس کی شکل بدل دیتا ہے۔ کس طرح، اس دعا کو قبول کر کے آنے والی کسی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، یعنی اس کی شکل بدل گئی۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا، اللہ اس کو اٹھا کر رکھ دے گا۔ قیامت کے روز جب ہماری نیکی کم پڑے گی، نیکی کم پڑے گی تو کیا ہوگا جانتے ہو، قرآن پڑھ کے اللہ نے ارشاد فرمایا ایک نیکی کے لیے آدمی اپنے باپ کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس، اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس۔ بیٹے سے کہے گا باپ کہ بیٹا میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، تجھ کو بنانے کے لیے، تیری دنیا بنانے کے لیے۔ بیٹا کہے گا ابا جان آپ نے صحیح کہا، کہے گا مجھ کو ایک نیکی چاہیے تاکہ میرا ترازو کا پلہ جھک جائے۔ بیٹا کہے گا ابا جان آپ کی ساری باتیں درست تو ہے لیکن مجھ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایک چیز کافی ہوگی، یہ محبت اور اخوت کے سب ختم کرنے کے لیے ساری قربانیاں۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے اس منظر سے، ہر مسلمان کو ایسے منظر سے محفوظ رکھے۔ بیوی کے پاس جائے گا، قرآن پڑھ گیا، اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، تو قیامت کرو وہ جو دعا ہوگی ہماری اللہ اس کو نیکی سے بدل دے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں ڈالے گا۔ تو دعا ہمیشہ مانگنا چاہیے، اور ہمارے یہاں اس کا مزاج بہت کم ہے دعا کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ایک آدمی ہے اس کو گھر خریدنا ہے، ایک آدمی ہے اس کو گاڑی خریدنا ہے، ایک آدمی ہے اس کو کوئی اور چیز خریدنا ہے، ایک آدمی ہے اس کو پاس ہونا ہے اسکول میں، اچھا نمبر لانا ہے، ایک آدمی ہے شادی کرنا ہے، کوئی بھی ایک خواہش ہے۔ ہم لوگ کوشش بہت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اس کا حکم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک حدیث یاد رکھیے، اس کو بیان کیا ہے، اس کو زندگی میں لکھ لیجئے۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ رات کا آخر وقت جب ہوتا ہے فجر سے تھوڑا پہلے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، اے ضرورت مند اپنی ضرورت کو پیش کر، اے مانگنے والے مانگ، عطا کیا جائے گا۔ ہم لوگ سوئے رہتے ہیں، اٹھ کر اس کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ لیں بس، اور اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے یقین سے مانگے اللہ عطا کرے گا، راستے کھول دے گا، یقین رکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے سامنے گئے اپنی قوم کو لے کر، سامنے دریا تھا، قوم نے کہا آپ کہاں جائیں گے؟ پیچھے فرعون کا لشکر، کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب راستہ کھولے گا۔ اللہ نے حکم دیا لاٹھی مار، راستہ بن گیا۔ دونوں طرف بھی راستہ بن رہے، اللہ پر توکل کرنا، کبھی حوصلہ نہیں ہارنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہ جھوٹ مشرکین مکہ پھیلاتے تھے کہ ہمارے سے بارشی ہیں۔ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق انتہائی مضبوط کر لو۔ بندہ جب اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی نے کہا، گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، اس نے جانا اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، میرے عظمت و جلال اور بڑائی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، بہت رحم کرنے والا، بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جھوٹ۔ ایک جھوٹ اور کیا تھا؟ یہودی اور نصارہ نے اپنے علماء کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہے احبار اور رہبان، یہ جو دین بتایا بس اس کو مان لو۔ اللہ کے نبی نے کہا، قرآن میں آئے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تم نے اپنے احبار اور رہبان کو، علماء اور صوفیوں کو رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم، حاتم طائی کے لڑکے، حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے سخی تھے، ان کے لڑکے مسلمان ہوئے تھے، صحابی تھے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا رب بنانے کا مطلب پوجا کرنا نہیں ہے، وہ جس کو حلال کہیں حلال مانتے ہو، جس کو حرام کہیں حرام مانتے ہو۔ اللہ حلال حرام کا اختیار رکھتا ہے، تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیا تم نے، تو یہ ساری چیزیں جھوٹ ہے۔ اللہ نے قرآن نے نہیں بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو سچے دین کو لائے۔ سچا دین کون؟ اللہ کے رسول لائے۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث لائے تو کیا یہی سچا دین ہے؟ کیونکہ اللہ نے نبوت دیا اللہ کے نبی کو، آپ کی باتیں سب کے سب سچی ہے۔ تو جس نے اس کی تصدیق کی، جس نے اس کو بولا ہاں یہ صحیح ہے، ختم بات۔ اللہ کی کوئی آیت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آئی، کسی بھی معاملے میں اس کے سامنے آئی، اس نے کہا یہ سچا ہے، جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہیں۔ کتنے پیارے پیارے جملے، ذرا سا اس پہ غور کیجئے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ پارسا ہیں۔ اب یہ کیجئے کہ ہمارا کوئی معاملہ ہو اور ہمارے سامنے کوئی شخص قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے کہ بھائی یہ ایسے نہیں ایسے ہے، ہم کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح، ایسے اللہ نے کہا ہے تو میں ایسے ہی کروں گا، یہ تصدیق کرنے والے ہو گئے۔ اب جب ہم نے اگر تصدیق کر دی تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ میڈل ہے یہ سرٹیفکیٹ۔ یہی لوگ پارسا ہیں، کتنی لمبی داڑھی ہو، کتنا بھی لمبا کرتا ہو، کتنی بھی ڈگری ہو، لیکن اگر قرآن کی آیت اور حدیث آنے کے بعد نہیں مانتا، کسی کام کا نہیں، عام آدمی ہے، بالکل روڈ پہ چلنے والا۔ اللہ کے کلام کی آیت اور اللہ کے نبی کی حدیث پر کہتا ہے کہ یہ میں مانتا ہوں، اللہ نے کہا یہ پارسا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ حلیہ دیکھ کر کے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بعض لوگ سماج میں ایسے ہوں گے کہ ان کو اپنے دروازے پہ کھڑا نہیں کرے گا، ارے یہ، لیکن اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرے۔ کیوں؟ وہ پارسا لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پارسا بننے کے لیے فارمولہ دے دیا۔ اب اس فارمولے پہ صرف عمل کرنا ہے۔ پارسا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بن جاؤ گے، لیکن کب؟ جب کلام الہی اور کلام رسول کو ماننے والے بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ دیا، لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اب یہ تو تم ہوئے پارسا، اب یہ کام کرنے کا اللہ تم کو کیا انعام دے گا؟ یہاں دنیا میں سن لو، جو چیز چاہیں گے وہ ملے گی۔ جنت، جنت کیا ہے؟ جنت تمناؤں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، آرزوؤں کو۔ جنت میں آدمی جو سوچے گا وہ حاضر ہو جائے گا، بولنا نہیں پڑے گا اس کو۔ جو چیز، ساری چیزیں قیامت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جنت کے بارے میں کہ میں نے ایسی نعمتیں رکھی ہے
جس کو نہ کسی آنکھ نے سنا نہ کسی دل پر اس کا کھٹکا گزرا، ایسی نعمتیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت میں جب جنتیوں کو سب مل جائے گا تو جنتی اللہ تعالیٰ سے کہے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جمع کر کے پوچھے گا اور کچھ؟ کہیں گے رب العالمین تو نے اتنا عطا کیا، اب کوئی حاجت نہیں۔ جمعہ کے روز بازار لگے گا جنت، اور اس میں سب سے بڑا انعام کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ کا دیدار، یعنی اللہ رب العالمین کو جنتی دیکھے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیسے جنت میں اللہ کو دیکھیں گے؟ کیونکہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، اس کو نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو کہا وہ نور ہے، اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو کہا جنت میں ایسی آنکھ دی جائے گی اور تم ایسے دیکھو گے جیسے چاند دیکھتے ہو، بغیر کسی تکلیف کے، بالکل صاف ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا میں ایک اور بہت بڑا انعام تم کو دینے والا ہوں۔ بندہ کہے گا رب العالمین سب تو دے دیا تو نے، اب اللہ کہے گا میں اپنی رضا دے رہا ہوں تم کو، یعنی میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا انعام رہے گا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ ہم اگر پارسا بن گئے، تصدیق کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے انعام کا سچا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو جنہوں نے اپنی جان اور مال اللہ کے بدلے، جنت کے بدلے دے دیا۔ جب مال کی ضرورت ہوئی مال، جب عمل کی ضرورت ہوئی عمل، جب جان کی ضرورت ہوئی جان، قتل کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان کا کیا انعام ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اور یہ سچا وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ اور اللہ سے سچا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے، جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ انعامات جو بیان کر رہا ہے، اس کے تفصیلات جو ہے، دیکھیے نیکی کیسے کرنا ہے، عمل کیسے کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے احسان۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جب ہم عبادت کریں تو یہ سوچیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمارے دماغ میں یہ آنا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو زیادہ آسان کر کے سمجھو، بہت آسان۔ ہم لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی بڑا آدمی اگر ہم کو دیکھنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی نماز کو سجا اور سنوار کر پڑھتا ہے، انہیں زیادہ اچھے ڈھنگ سے کہ یار فلاں شخص دیکھ رہا ہے۔ حضرت ایک صحابی کہتے ہیں اپنے گھر میں جب آدمی نماز پڑھتا ہے، جیسے بچہ دیکھ رہا ہے سنت نفل، تو آدمی خوب اچھے سے پڑھتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب نماز پڑھتا ہوں اور میرا چھوٹا بچہ میرے پاس کھیلتے کھیلتے آنے لگتا ہے اور سجا کر پڑھتا ہوں تاکہ وہ بھی اچھی طرح پڑھے۔ جب یہ خیال آئے گا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم یہ نہیں سمجھ کر سکتے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ کائنات کا خالق و مالک رب، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ راضی ہو گیا تو سب چیز آسان، تو کیسی نماز رہے گی؟ احسان ایک ہی ہے، ایک دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایک ہر عمل کو سنت کے مطابق اور بڑا سجا کر کے کرنا۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کا نماز میں سب طرف ہاتھ چل رہا ہے، سب طرف دماغ چل رہا ہے، نہیں، خضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قد افلح المؤمنون، بتا دوں کون کامیاب ہے؟ ایمان والے۔ دوسری چیز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خضوع کے ساتھ خوب جی لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بدن میں کپڑا درست کر رہے ہیں، کھجا رہے ہیں ادھر ادھر، نہیں، پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نماز میں آنکھ نہیں بند کرنے کا، دھیان گیان والی نماز نہیں۔ ہم کو احساس ہونا چاہیے دنیا کے ساری کائنات کے خالق کے سامنے جھک رہے ہیں۔ جب سبحان ربی اعلیٰ پڑھے تو دل سے پڑھے، ادا تو زبان سے ہو، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جانتے ہو نماز کے کتنے فائدے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آگے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، مجھ کو سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ نے معاف کر دیا۔ کبیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس کے گھر کے سامنے نہے رہے، 5 ٹائم نہائے تو ذرا سا بھی مائل رہے گا نہیں، اسی طریقے سے 5 ٹائم نماز پڑھیں گے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ نماز ڈسپلن، وقت کی پابندی سب آتی ہے، پاک صاف رہتا ہے آدمی۔ خوبصورت چہرہ اگر بنانا ہے
5 ٹائم وضو کی تھی. اللہ تعالیٰ چہرے کو حسین کر دے گا, چہرہ اچھا لگنے لگتا ہے. سارے میک اپ کو چھوڑ کر کے نماز پڑھ کر جب آپ نکل لیے, دیکھیے آپ کے چہرے پر جو نور رہے گا کتنے خوشنما نظر آؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد جسم کی بھی معاملہ جو ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں. فرض ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نیک کام کو اس نے کیا, اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں. اللہ کافی ہے اگر تو پھر کسی اور سے کیوں مانگیں؟ ایک چیز میں یہاں بیان کرتا ہوں. ایک مقادم تھے, بیچارے انتقال ہو گئے. آدمی سمجھتا ہے نا بہت لمبا چوڑا ڈگری ہو نہ, اگر آپ اللہ سے لگ گئے تو اللہ ایسی بات آپ کے دل میں ڈالے گا کہ بڑے سے بڑے مولوی کی آنکھ پھٹ جائے گی کہ اس نے کہا کیا. یہ اللہ کرواتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنین کا ولی ہے جو ان کو اندھیرے سے روشنی میں نکال کر لاتا ہے. پڑھے لکھے نہیں تھے. مجھ کو پہلی مرتبہ ملے, وہ خطبہ ہوا توحید پر, بہت روئے اللہ کی عظمت پر. کہا مجھ کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں مانگنا ہے, میں بہت گناہ کیا ہوں. میں نے کہا 99 قتل کیا ایک آدمی نے, پھر ایک اور 100 توبہ کی, اللہ معاف کرتے. اگر سکرات حلق میں جان آنے سے پہلے انما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت, جان آنے سے پہلے حلق میں آپ نے توبہ کی, اللہ معاف کر دے گا, سب معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے, معاف کرتا ہے, پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے, کہتا ہے اللہ اب کبھی نہیں کروں گا, پھر غلطی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا, پھر معافی مانگی, پھر غلطی کی, پھر معافی مانگی, اس نے جانا اس کا اقرار ہے معاف کرنے والا, میں ہر بار معاف کرتا رہوں گا. بہت رحیم و کریم ہے, اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. اللہ کی طرف آدمی ایک قدم جاتا ہے, اللہ 10 قدم. اللہ بندہ چل کر جاتا ہے, اللہ دوڑ کر. یہ در بہت اہم ہے. خیر, تو انہوں نے ایک جگہ کسی جگہ پروگرام میں گئے, ایک صاحب نے کہا کہ دعا مانگنا تو وسیلے سے, دیکھو علم نہیں ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, اگر مجھ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, جیسے فرض کر لو کہ اولاد کی, تو اللہ سے اگر ڈائریکٹ مانگا تو جیسے 1 سال بعد لڑکا ہونے والا ہے تو 2 سال بعد ہوگا کیا, ڈائریکٹ مانگوں گا, لیٹ ہوگا کیا؟ بولے نہیں. اچھا وسیلہ لگایا تو جلدی مل جائے گا کیا, 6 مہینے میں اولاد ہو جائے گی یا 8 مہینے میں, 10 مہینے میں؟ بولے نہیں, جو ٹائم اللہ نے لکھا اسی وقت. اچھا جو چیز مانگنے والا ہوں اگر وسیلہ نہیں لگایا اللہ کا, کسی اور کا وسیلہ نہیں لگایا, ڈائریکٹ اللہ سے مانگا تو کم ملے گی کیا؟ جیسے میں اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھ کو 1 لاکھ روپیہ رب العالمین ضرورت ہے میری, تو مجھ کو 90,000 ملے گا کیا؟ بولے نہیں. اچھا لگایا تو 1,20,000 ملے گا؟ بولے نہیں, اتنا ہی ملے گا جتنے اللہ لکھ دیا. تو پھر بولے کسی کی ضرورت کیا؟ یہ دیکھیے کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس اکیلے سے مانگو اور مانگنا سیکھو, کافی ہے وہ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے, آگ میں ڈالا جانے لگا, ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا, اور کسی بھی مصیبت میں رہنا تو اس دعا کو یاد کر لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا آگ سے بچا لے, میں کیا جملہ کہا تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. پھر کیا ہوا جب اللہ پر ساری طرف سے رخ موڑ لیا, بس کافی ہے, تو کیا کہا اللہ نے؟ آگ کو گلزار خلیل بنا دیا, ٹھنڈی کر دیا. یہ اللہ ہے ساری قوت کا مالک, وہ صرف کن کہتا ہے ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف رجوع ہونا. یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا سے اوروں سے ڈرا رہے ہیں, جسے اللہ گمراہ کرتے, اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مشرکین مکہ کہتے تھے تم ہمارے بزرگوں کو نہیں پکارو گے, تو سمجھ لو ناراض ہو گئے. تو اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرا رہے ہیں, یہ گمراہ لوگ ہیں. اور اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کی رہنمائی کوئی کرنے والا نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکے, آپ کے سامنے غرقاب ہوا. حضرت ابراہیم آپ اپنے باپ کو نہیں, اللہ کے نبی اپنے چچا کو نہیں سمجھا سکے. حضرت لوط اپنی بیوی کو. ہدایت کون دیتا ہے؟ تو اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ نے کہہ دیا نا میں ہدایت دوں گا, اور اگر وہ گمراہ کر دے وے تو پھر آدمی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہمیشہ گمراہی سے پناہ اللہ سے مانگنا چاہیے, وہ گمراہی سے بچانے والا ہے اور وہ ہدایت عطا کرنے والا ہے, تو مانگنا اس سے ہے.
آدمی کو اپنے علم پر یہ سب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی پھر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ اللہ غالب ہے، تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا، اگر اللہ کی طرف رہو گے، رجوع اللہ کا توکل کرو گے اور کوئی زیادتی کرے گا، اللہ جواب دے گا پلٹ کر۔ اور جب اللہ کا جواب آئے گا تو کیا ہوگا؟ ابو لہب نے بہت ستایا اللہ کے نبی کو، چچا تھا آپ کا، بہت ستایا۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ غزوہ بدر کے بعد چچا تھا آپ کا، بہت تنگ کیا آپ کو، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کی ایک سورت بھی نازل کی ہے۔ اس کو عدسہ نامی ایک گٹلی نکلی بغل میں۔ جب وہ گٹلی نکلی، وہ بیماری بڑی خطرناک تھی، عرب کے لوگ جانتے تھے۔ تو جیسے ہمارے یہاں کرونا آیا تھا تو کیسے لوگ اپنے ماں باپ کی لاش چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کہ مجھ کو بھی کرونا نہ ہو جائے، تو یہی مسلمان نوجوان تھے جو ان لاشوں کو کاندھا دے رہے تھے، کیونکہ ہمارے پاس کیا تھا؟ عقیدہ۔ مارنے اور جلانے والا کون ہے؟ کیا سمجھتے ہو آپ کو؟ پورے ہندوستان کے اندر ہمارے نوجوانوں نے بتایا یہ ہم ایسے عقیدے کے ماننے والے ہیں، موت کا خوف نہیں ہے، کیونکہ موت کون دے گا؟ اللہ۔ اگر وہ مارنا نہیں چاہے تو پوری دنیا مل کر مار سکتی ہے، یا رونا کرونا مارے گا، اور اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر تو گھر میں بیٹھے ہیں تو پتہ چلا کرونا گھسا اور مار دیا، دنیا کا احتیاط کر رہے ہیں۔ خیر کیا ہوا؟ جب اس کو نکلی 3 دن میں مر گیا۔ مرا نا جب، اس کے اپنے بچے اس کے قریب نہیں جا رہے تھے، روڑ پہ لاش پڑی ہوئی تھی، روڑ پر مرا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ جب لوگ تانا دینے لگے تو دور پہ تھوڑا ایک کھڈا کھودے اور لکڑی سے لمبی، جس کو ہم بانس اس کہلے میں، اس سے اس کی لاش کو گڑھے میں گرایا گیا اور اس پر کچرا مٹی دور سے سب ڈال کر کے اس کو ڈھک دیا۔ اللہ بدلہ لینے والا ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے۔ جب غزوہ بدر ہوا، اللہ کے نبی نے پوچھا کون کون ہے؟ کہا مکہ کے فلاں فلاں سردار ہے۔ کہا مکہ نے اپنے کلیجے نکال دیے۔ آپ نے کہا فلاں، ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ کا لاشا یہاں پڑا ہوگا، شیبہ یہاں قتل ہوگا، ولید کو یہاں پر ٹھکانے پہ۔ جس کے بارے میں جو جگہ اللہ کے نبی نے بتائی وہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا ایک دن پہلے وحیوں کے ذریعے۔ سارے بدروں میں مارے گئے، اللہ بہتر انتقام لینے والے۔ فرعون ڈوبا تو ڈرنا نہیں ہے، کچھ دن چلتا ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ بہتر انتقام لینے والے۔ جب اللہ کا جواب آئے گا تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ یہ ایک نظر نہیں آئیں گے جو آج بہت، لیکن کب؟ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے۔ اللہ غالب ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ وَأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ مکہ کے مشرک۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مکہ کے جو مشرک تھے، ہمارے جو ہم وطن ہیں ہندوستان کے، ایسے تھے، وہ ایسے نہیں تھے۔ کعبہ کا حج کرتے تھے، وہ طواف کرتے تھے، اور کعبہ میں 300 سے زیادہ بت رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی تھی، وہ اللہ کے شریک کرتے تھے۔ قرآن میں بار بار ہے وَلَئِن سَأَلْتُم، پوچھو ان سے، دیکھو کیا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یقیناً وہ یہی جواب دیں گے اللہ نے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مگر ان لوگوں کو ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ کے سفارشی ہمارے پاس نیک لوگ تھے، جیسے اس میں لات عزا جس کا تذکرہ آیا قرآن میں، لات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، وہ حاجیوں کو ستوں میں پانی ڈال کر کے پلایا کرتا تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ تو ان لوگوں سے پوچھا گیا کون؟ اب جب زمین اور آسمان اسی نے پیدا کی، ہماری ضرورت کی سب چیز کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین میں سے۔ دنیا میں کوئی ایک چیز آپ غور کرو، بتا سکتے ہو کہ یہ زمین کے علاوہ کہیں سے اور سے آئی؟ کوئی بھی ایک چیز۔ یہ موبائل ہے، پورا زمین سے نکلا ہے، اس میں جتنا مٹیریل ہے سب زمین میں کا ہے، کچھ ہے کہیں کا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین میں سب پیدا کیا۔ زمین کا خالق وہ۔ آسمان سے ہم کو کیا آتی ہے؟ بارش اور دھوپ۔ کہاں سے؟ اب زمین اور آسمان جب اس کا ہے تو کسی اور سے کیا مانگے؟ ہم کو یہی تو جگہ سے تمام چیزیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، ہوا ہر جگہ لگتی ہے، اللہ نے ہر جگہ رکھی۔ ہمارا رزق زمین میں رکھا، کھانے پینے کی سب چیز زمین سے، جب ساری چیزیں اللہ کی تو پھر کسی اور کو کیوں پکارے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیں گے اللہ نے۔ آپ ان سے کہہ دیجیے اچھا یہ تو بتاؤ تم جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو
اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اس نقصان سے نقصان کو ہٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہٹا سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یا اللہ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ اب دیکھیے نبی کا جواب کتنا پیارا ہے. قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے. نہ ان سے کوئی فائدہ ہے نہ ان سے کوئی نقصان ہے. جو امتحان زندگی میں آتا ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے رہتی ہے، وہ اللہ اس کے بدلے میں نیکی دیتا ہے، جیسے بیماری یہ تمام چیزیں جو ہے. تو اللہ تعالیٰ جیسا مقدر میں لکھ دیا ہے، جیسی زندگی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب ہر حالت میں کیا کرنا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے لمبی مدت تک بیمار رہے. کیا کیا انہوں نے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ یہ جو مجھ کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے نجات دے. اللہ سے دعا مانگی، ہم اللہ ہی سے مانگیں گے. آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے. توکل کرنے والے اسی پر توکل کر دیے. اب آخری میں فیصلہ سن لیجئے. اب آدمی کو اللہ پر توکل کر، یہ فیصلے کی آیت پڑھ کے میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ اگلا ہفتہ. پھر قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ. جب ہم سمجھاتے ہیں کسی کو تو بحث کرتا ہے نا، نہیں مانتا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے کسی کو. کیا کہا اللہ نے؟ اے میری قوم، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہم کو بھی یہ جواب دینا ہے. اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں، میں اس کے مطابق کر رہا ہوں. ابھی ابھی جان لو گے، یعنی مرو گے جیسے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب من یاتیہ عذاب یخزی ویحل علیہ عذاب مقیم. کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا. دنیا کے اندر منہ چلا رہے ہو، طاقت ہے، سب کر رہے ہو، تمہارے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، ایمان والوں کو تنگ کر رہے ہو، ان کی زندگی اجیرن کیے ہوا ہو، ان کو عبادت نہیں کرنے دے رہے ہو، ان کے بارے میں نیا نیا قاعدہ اور قانون بناتے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سمجھ میں آ جائے گا دائمی مار اور ہمیشگی کا عذاب ہے. ہمیشہ اسی میں، جہنم میں سے نکل نہیں پائے گا. جہنمی لوگ ایک لمبی مدت تک جہنم میں رہنے کے بعد فرشتے سے کہیں گے، اے مالک نام ہے فرشتہ ہے، داروغہ جہنم جو ہے اس کا فرشتے کا نام مالک ہے، یا مالک یا مالک. لمبی مدت کے بعد جواب دے گا. کسی کو ہم پکاریں اور وہ ہماری طرف دیکھے بھی نہیں، کتنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. بہت لمبی مدت تک پکاریں گے، اس کے بعد جب وہ جواب دے گا کیا، تو کہیں گے اللہ سے کہہ کر ہم کو موت دے دو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی حال میں تم کو جہنم میں رہنا ہے، موت نہیں ہے. قیامت کے روز جب جنتی کو جنت میں اور جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو موت جو ہے اس کو ایک مینڈے کی شکل میں اللہ لا کر کے ذبح کروا دے گا. موت کی ختم ہو جائے گی، وہاں موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ یا تو جنت یا تو جہنم. تو اس زندگی کو آدمی سامنے رکھے. چالاک آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کو سامنے رکھتا ہے. ایک آخری مثال دے کر میں بات ختم کر دوں گا. ہمیشہ مرنے کے بارے میں سوچنا. جو مرنے کے بارے میں سوچتا ہے اور دنیا میں عمل کرتا ہے، جیسے جھوٹ نہیں بولا، گناہ کا کوئی کام نہیں کیا، زنا نہیں، چوری نہیں، اور دوسرا شرک نہیں، بہت چالاک ہوتا ہے وہ، بہت چالاک آدمی. کیسے؟ اور جو یہ سب نہیں سوچا وہ بے وقوف ہوتا ہے. کتنا فرق ہوتا ہے دونوں میں جانوں میں؟ بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا اور بچہ 4 سال کا، دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے سوچنے کا. بچے کو آگے کا نہیں سمجھتا ہے، صرف سامنے کا، اور بڑے آدمی کو دور تک. ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو 100 گرام برفی لو اور 50 لاکھ روپئے کا ایک چیک ایک 4 سال کے بچے کے سامنے دونوں رکھ دو، کیا اٹھائے گا وہ تو برفی اٹھائے گا نا. اس کو کیا معلوم چیک کی قیمت کیا ہے، وہ برفی اٹھا لے گا. اب یہی ایک بڑے آدمی کے سامنے رکھ دو، 50 لاکھ کا چیک اور 100 گرام برفی، اور وہ بھوکا بھی ہو ہے، اور پلس سنڈے کا دن ہو، یعنی آج بینک کو بھی بند. اب اس کے سامنے جب آپ رکھ دو تو کیا اٹھائے گا وہ؟ اس کو بول دو دونوں میں سے جو لینا ہے لے لے. بھلا بتائیے کیا اٹھائے گا آدمی؟ کیا اٹھائے گا؟ ارے وہ پاگل تھوڑی ہے، وہ بولے گا آج بھوکے رہ رہی ہے تو کیا ہوا، کل تو ایسی 50 دکان برفی کی خرید لوں گا جب کیش آئے گا، تو آج بھوک برداشت کر جائے گا. ایسے دنیا کے اندر ہم لوگ
یہ ساری چیزیں جو حرام کی ہے یہ سب چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہمیش کی آخرت وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن کافر جو ہے وہ بچے کی طرح ہے، دنیا کی نعمت دیکھتا ہے بس اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، لیکن مومن آخرت کو سامنے رکھتا ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، یہ فرق ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ راست باز لوگوں کا جو تو نے تذکرہ کیا ہے، اے اللہ ہم کو ایسا کر دے رب العالمین۔ اے اللہ تو نے ان کے انعام کا تذکرہ کیا ہے رب العالمین، ہم کو وہ انعام عطا کر، ہم کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہدایت دینے کے بعد اس پر جما دے اے اللہ، اور اسی حالت میں موت دے رب العالمین۔ اے اللہ تیری رضا والے عمل کرنے کی توفیق دے، تجھ کو ناراض کرنے والے عمل سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تو ہمارا کارساز ہے رب العالمین، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔